بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائف اسٹائل آف والا۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں جو رات کا کھانا کھا کر نہیں سوتے، یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر 10 میں سے 6 لوگ ایسے ہیں جو رات کا کھانا کھا کر نہیں سوتے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک اسی پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک برے والا کے ایک پازیٹیو مائنڈڈ نوجوان نے ایک ایسا انیشیٹو کا آغاز کیا ہے، ایک ایسے پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ کھانا سب کے لیے، اور اسی حوالے سے میں ان سے بات کروں گا۔ اور جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کا نام میلز آن ویلز ہے، یہ کس طرح انہیں ڈیولپ کیا اور کس طرح خیال ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیں کہ میلز آن ویل کا یہ جو آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا کہ میلز آن ویل کیا، اس کا بیسک جو مقصد تھا آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کیا تھا اور کس طرح آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ جی بالکل، 2017 سے ہماری روایت تھی کہ ہم ہر سال رمضان دسترخوان لگاتے تھے، اور رمضان دسترخوان میں ہم ہزاروں لوگوں تک افطار کی ترسیل کو یقینی بناتے تھے۔ مگر ایک دن ہم افطاری جب کروائے تھے، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یار رمضان میں تو صرف بھوک نہیں لگتی لوگوں کو تو سارا سال لگتی ہے، تو کوئی آپ کے پاس پرماننٹ کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ تو دیٹ کلیکڈ آور مائنڈ، اور الحمدللہ ہم نے 2019 کے اندر برے والا دسترخوان سے اس سفر کا آغاز کیا۔ برے والا دسترخوان ایک ایسا ماڈل جہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کوئی بھی آ کے صرف 30 روپے میں ایک سستا، معیاری اور صحت مند کھانا کھا سکتا ہے، جو کہ یہ 3 انیشلس کے اندر بھی پیچھے لکھا ہوا ہے، ہیلدی، افورڈیبل، ہائیجینک۔ اور الحمدللہ برے والا دسترخوان سے ہم نے ایک سال کے کم عرصے کے اندر ہی 60,000 سے زائد لوگوں کو وہاں سے ہم نے کھانا اور میلز پرووائڈ کیے۔ مگر پھر لوگوں نے مشورہ دیا اور ہم نے خود بھی یہ ریئلائز کیا کہ ایک لوکیشن سے پورے شہر کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم کیٹر نہیں کر پا رہے تھے، اور تجاویز آئیں لوگوں کی کہ آپ برے والا کے مختلف علاقوں میں اور دسترخوان کھول لیں۔ اس کا بھی ہم نے سوچا، مگر وہ فیزیبل اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہم کوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اگر زائد لوکیشن پہ سٹارٹ ہو گئی تو شاید ہم کوالٹی کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اتر سکیں۔ تو پھر ہمارا خیال آیا کہ کیوں نہ ہم دسترخوان کو ہی سڑک پہ لے جائیں اور دسترخوان ہی پورے شہر میں گھومتا پھر رہے۔ اور پھر دیٹ واز دا بگننگ آف پروجیکٹ میلز آن ویلز، ایک ایسا چلتا پھرتا دسترخوان جو کہ ٹارگیٹڈ کمیونٹیز اور ٹارگیٹڈ ایریاز میں پہنچتی ہے گاڑی ہے، اور وہاں پہ ہمارا جو پرائمری سبجیکٹس ہیں، جو دہاڑی دار مزدور طبقہ ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، جو دن میں ایک اچھا کھانا افورڈ نہیں کر سکتی، اس تک افورڈیبل میلز پہنچانا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے کم عرصے کی ورکنگ میں ہی ہم نے 25,000 سے زائد لوگوں کو نے یہاں سے کھانا کھا لیا ہوا، الحمدللہ کور کیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اس رمضان المبارک کے ماہ میں کس طرح لوگوں کو کور کرتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی روٹس کو کور کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی 2017 سے جیسے سارے نے بتایا کہ ہیومنز آف برے والا آپریشنل ہے، اور ہم نے جو انیشیل اپنا اسٹیپ لیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم رمضان میں صرف جو ہے نا افطار کرواتے تھے، جس میں ہم دسترخوان لگا دیتے تھے شہر کے مختلف جگہ کے اوپر۔ لیکن اس سال کیونکہ پینڈیمک ہے اور ہم دسترخوان نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم نے اس دفعہ ایک ایسا ماڈل تیار کیا کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جو ہے وہ سٹی کے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، جس میں ہم ڈیلی تقریباً 400 لوگوں کا کھانا جو ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے، پھر ہم وین میں اس کو لوڈ کرتے ہیں اور اپنے جو جتنے بھی ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پہ ہماری ٹیمز ہیں جنہوں نے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے، جس کے مطابق جو یعنی جو نیڈی لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہے، وہ برازداری کے ساتھ اپنے جو فوڈ باکسز ہیں، جو افطار باکسز ہیں، وہ ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، اور لوگوں کی امداد کا جو ہے نا ایک نیا طریقہ ہم نے جو اس سال جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا۔ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 6,000 لوگوں تک پہنچایا تھا، اس سے پچھلے سال رمضان میں تقریباً کوئی 3,000 لوگوں تک، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً 10,000 لوگوں تک جو ہے وہ افطار باکسز کو بتائیں کہ لوگوں کو آپ کیا کیا کھلاتے ہیں اپنی اس وین موبائل سروس کے ذریعے۔ موبائل سروس میں ابھی تو ہم جو ہے وہ رمضان چل رہا ہے، تو رمضان میں ہماری جو افطار ہے وہ 1 ڈش ہوتی ہے، لیکن جو منتھلی بیس جو ہمارا ڈیلی روٹین میں چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ویکلی جو ہے وہ مینو ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، جو مینجمنٹ اسٹاف ہے وہ بیٹھتا ہے، وہ مینو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پورے ویک کیا کیا مینو چلے گا۔ اس میں ہم چکن قورمہ بھی دیتے ہیں، ہم چکن بریانی بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ سبزی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے، اور پورے ہر ہفتے کے بعد جو ہے وہ مینو تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر پورا ویک وہ والا مینو چلتا ہے جس میں روٹیاں وغیرہ ہر چیز شامل ہوتی ہے، تو کوئی کسی ایک کھانے پہ ہم نہیں انحصار کرتے، ہر ویک مینو تبدیل ہوتا ہے، اور جس چیز کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، زیادہ استعمال کھانا پسند کرتے ہیں، پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ والا مینو، وہ والی ڈش جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ ہفتے میں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے کہ جیسے ایک ماں کھانا پکا کے باقاعدہ بچوں سے پوچھتی ہیں کہ ہاں بھی بچوں آج کا کھانا کیسا تھا، یا بچے خود بخود اظہار کر دیتے ہیں کہ آج کا کھانا ایسا تھا۔ اسی طرح جو احمد سارنگ صاحب
کہ آپ کس طرح لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کے کھانے کے حوالے سے؟ بالکل ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن افراد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کا بھی سے ہونا چاہیے. ہمیں فیڈ بیک ہم کانسٹنٹلی لیتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ کھانا کس طرح کا تھا. اپنی طرف سے ہم کوشش فل کرتے ہیں. برے والا دسترخوان ایک نام ہی کوالٹی کا ہے. جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کے تمام اسٹینڈرڈس پہ پورا اترتا ہے. ہم وہاں سے سرٹیفائڈ ہیں. گھر میں جس طرح جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, جو گھر میں گھی, جو تیل استعمال ہوتا ہے, جو مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں, ہم بہترین قسم کے وہی جس تمام اشیاء ہیں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی کمپلینٹ آئے تو بر وقت اس کو ریزولو کر دیا جاتا ہے اسی وقت ہی. اور ہم مانتے ہیں کہ جن کے لیے ہم کر رہے ہیں پھر ضروری ہے کہ ان کا بھی سے ہو. تو الحمدللہ فیڈ بیک کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں تک کھانا پہنچانا بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی آندھی کی وجہ سے, کسی نہ کسی طوفان کی وجہ سے, یا کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے ان کے پاس جو وین ہے بڑی اسپیشل قسم کی وین ہے. اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہ احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موبائل سروس ہے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جی بیسکلی یہ جو وین ہے یہ ہم نے صرف فوڈ وین کے طور پہ نہیں, اس کو ایک ڈیزاسٹر وہیکل کے طور پہ ڈیزائن کروایا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو وہاں پہ اس کو موبلائز کیا جا سکے. اس کے اندر جدید لائٹس موجود ہیں جو کہ رات کو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اگر رات کو کہیں پہ ہم نے پہنچنا ہو تو وہاں پہ یہ جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ انسولیٹڈ کیبنٹس ہیں اس کے اندر کہ تاکہ کھانا گرم رہے. اور آ جائیں آپ کو میں دکھاتا ہوں. اندر یہ ہمارے پاس انسولیٹڈ کیبنٹس ہیں ساری, اور اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم 1500 سے 2000 افراد تک کا کھانا جو ہے اس میں لے کے جا سکتے ہیں اور وہ گرم رہتا ہے الحمدللہ. اس کے اندر اپنے اسٹاف کے لیے یہاں پہ اندر فینز اور اس کا وینٹیلیشن کا بھی ہم نے پورا بنایا ہوا ہے. اور میں نے جس طرح بتایا کہ ڈیزاسٹر وہیکل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کبھی سے کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے تو ہم فوڈ کی جگہ اس میں میڈیسن رکھ سکتے ہیں, فرسٹ ایڈ کا مٹیریل رکھ سکتے ہیں, ایک ڈاکٹر کو یہاں پہ بٹھا سکتے ہیں. جس طرح یہ ہم نے ایک چیئر بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھ کے کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتا ہے, پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ اسی طرح ڈیزائن ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ ہم نے ڈیزائن کیا. الحمدللہ کر بھی رہی ہے اور ہماری کوشش ہے یہ کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پیغام اگر آپ لوگ دینا چاہیں تو. جی بالکل, جس طرح میں نے بتایا کہ ہم پیپل پاورڈ موومنٹ ہیں تو جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پیپل ڈرائیوڈ ہیں, لوگ ہی اس کے پیچھے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اور مزید لوگ آئیں, ہمارے اس کار خیر میں شمولیت اختیار کریں, اس انیشیٹو کو میں ہمارا ہاتھ بٹائیں, یا چاہیں تو خود اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم نے جو ماڈل اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بھی دسترخوان لگائیں, ہم بھی فوڈ وین چلائیں, تو یہ ٹیکنالوجی تمام جو لرننگز ہیں جو ہم نے سیکھا ہے تمام یہ اٹ از آلویز اویلیبل. ہمارا ماڈل صرف ہو رہے والا ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اور مزید شہروں کے اندر بھی لوگ اڈاپٹ کریں. اس کے علاوہ پینڈیمک ہو یا ریگولر ڈیز ہو, ہماری ایک راشن ڈرائیو بھی ہوتی ہے جس میں ڈیجیٹل ڈاٹا بیس کے تھرو ہزاروں خاندانوں تک ان کے گھروں کی دہلیزوں تک راشن پہنچایا جاتا ہے. تو اس رمضان بھی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد جو فیملیز ہیں وہاں تک افطار باکس بھی اور راشن بھی پہنچائیں. تو جو بھی اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے ہمارا پیج ہیومنز آف بوریوالہ پہ آپ کانٹیکٹ ہمیں کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.humansofborewala.com پہ ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور وی آر آلویز لوکنگ فار پیپل جو کہ اچھائی کی مثال بننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ اچھائی کی مثال بننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. یہی ان کا پیغام تھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ کھانا سب کے لیے, وہ بھی ہیلدی, افورڈیبل اور ہائیجینک کھانا جو سب کے لیے, اور وہ بھی اگر میں یہ کہوں کہ مہنگا کھانا سستے داموں تو کچھ غلط نہیں ہوگا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اپنے میزبان کو مدثر علی کو اجازت. اس طرح کے مزید جو